الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پری عمل مرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم مابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اور سب سے پہلے آج ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کل علم صرف درسگاہوں تک محدود ہے، جنہیں کوئی درسگاہ میسر نہیں ان کی علم تک رسائی کیسے ہو، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ تعلیم کے حصول میں دل اور دماغ کا کیا کردار ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ علم جو ہے انسان بدن اور روح دو چیزوں کا میزہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا بدن اجزاء خاک، مٹی، آگ، ہوا، پانی، ان اجزاء سے بنا ہے، اور مادے سے بنا ہے تو اس کی ضرورتیں بھی مادی ہیں۔ تو جو مادی دنیا کے علوم ہیں یہ اس کی مادی ضرورتوں کی تکمیل کے ذرائع اسے مہیا کرتے ہیں۔ اس میں ایجادات، ساری سائنس، بدن کے لیے سہولتیں مہیا کرنا، سفری سہولیات، کاروباری سہولیات، استعمال کی چیزیں، غذائیں، دوائیں، لباس، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ سارا یہ ظاہری دنیاوی علومت آ کرتے ہیں، اور یہ سارا کام دماغ کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ دماغ بھی مادے سے بنا ہے، اور بنا اس لیے ہے کہ اس وجود کی جو انتظام ہے اس کو انتظام و انسان کو سنبھالے۔ لیکن انسان صرف ایک مادی مشین نہیں ہے، اس میں عالم امر کی روح ہے جو اصل انسان ہے۔ مادی وجود روح کو عطا کیا گیا اس دار عمل میں کام کرنے کے لیے، گویا یہ روح کا ایک ہتھیار کہہ لیں، صحیح، سواری کہہ لیں۔ جیسے کسی کو منزل پر جانا ہے تو اسے سواری میسر ہے، اب اس کے پاس گاڑی ہے، جہاز ہے، گھوڑا ہے، تو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، اسے مینٹیننس بھی چاہیے، اسے فیول بھی چاہیے۔ گھوڑا ہے تو اسے خوراک بھی چاہیے، آرام بھی چاہیے، اس کی زین اور سپاٹ بھی چاہیے، اس کا سامان، ساری چیزیں یہ ضروریات ہیں۔ بدن چونکہ مادی ہے، یہ سواری ہے روح کی، اس عالم آب و گل میں اسے کیسے کام کرنا ہے۔ اصل انسان روح ہے۔ صحیح۔ روح کی اپنی ضروریات ہیں۔ روح کے سارے علوم کا مصدر انبیاء علیہ السلام ہے، اور یہ ایک بات ہمیں بہت اس میں غلط فہمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انبیاء نے صرف عبادات بتائیں، صرف عبادات نہیں ہے۔ جتنے معاملات دنیا ہیں ان کو بھی اس انداز سے انجام دینا کہ بدن کی سہولت بھی دیں اور روح کو بھی تقویت پہنچائیں، یہ اسلام ہے۔ صحیح۔ تو ہر نبی نے جہاں اللہ کی عظمت توحید بیان کی، جہاں عبادت کے طریقے بتائے، وہاں معیشت، معاشرت، سیاست، پورا نظام ساتھ دیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور عبادات بھی بیس کرتی ہیں معاملات پر۔ اگر معاملات درست نہیں ہیں تو عبادات کا کوئی حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس دار دنیا میں
عبادات کا حاصل معاملات کی اصلاح ہے۔ ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سال میں کئی عمرے کراتا ہے، لیکن کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی عبادات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس پر اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اسے ہم نے یہ بنا دیا کہ یہ عبادت یا یہ ادھاری مزدوری ہے، اس کا آخرت میں ثواب ملے گا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔ قانون یہ ہے اللہ کا، جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کسی کو کام کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اس کے مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیں۔ بالکل صحیح۔ بندوں کو یہ حکم دیتا ہے، خود اس کی جو عبادت کرے اس کے ساتھ ادھار کرتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ ہر سجدے، ہر تسبیح، ہر کلمے کا نقد اجر ملتا ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ نقد اجر کیا ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ عبادت، ہر عبادت برائی اور بے حیائی سے روک۔ جتنی معاشرے میں غیر شرعی چیزیں ہیں ان کو ان 2 لفظوں میں سمو دیا۔ اگر اس میں دوسرے کی یک تلفی ہو رہی ہے تو برائی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اگر کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا لیکن اس میں فحاشی ہے تو بے حیائی تو برائی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو 2 ہی طرح کے جرائم ہیں، یا آپ بے کر حیائی اور سکتے برائی۔ ہیں، بالکل آپ اپنے صحیح۔ کپڑے اتار کر سڑک پر کھڑے ہو جائیں، کسی کو آپ نے کیا بگاڑا، لیکن بے لیکن بے حیائی تو حیائی، ہے۔ کیا بات۔ اور عبادت ان دونوں چیزوں سے روک۔ عبادت بے حیائی اور برائی دونوں سے روک۔ اس کا روک۔ مطلب ہے کہ اصل معاملات ہیں، بالکل صحیح، قیامت کو فیصلہ معاملات پہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ اگر قوم کو حصول دنیا سکھاتے ہیں اور حصول دنیا کے وہ قاعدے نہیں سکھاتے جو برائی اور بے حیائی سے بچاتے ہیں، تو پھر آپ شکوہ کیوں کرتے ہیں کہ یہ لوگ رشوت لیتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں اور ڈاکہ کرتے ہیں اور یہ اور وہ؟ آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ ڈاکہ کرنا حرام ہے، آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ آپ نے کسی کے سامنے جواب دینا ہے، آپ نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ آپ میں ایک روح ہے جو عالم امر کی ہے، آپ ایک بہت برگزیدہ شخصیت ہیں جسے آپ بڑا حقیر سمجھتے ہیں، روح اس میں بھی عالم امر کی ہے۔ سبحان اللہ، عند اللہ وہ بھی ایک اکائی ہے انسانیت کی، بے شک بے شک۔ جسے آپ بہت غریب، بہت کمزور، بہت حقیر، بہت گھٹیا سمجھتے اللہ ہیں، اکبر۔ اللہ کے نزدیک وہ ایک انسان ہے، وہ گھٹیا نہیں ہے۔ روح اس کے بھی عالم امر ہمر سے، حقوق سبحان اس کے اللہ۔ بھی وہی ہیں جو بادشاہ کے ہیں۔ بے شک۔ کھانا بے اس شک۔ کو بھی ملنا چاہیے، اس کی عزت بھی محفوظ ہونی چاہیے، توہین اس کی بھی نہیں ہونی چاہیے، جھڑکا اس کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کیوں یہ سب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری تعلیم ادھوری ہے۔ ہم دماغ کو پالتے رہتے ہیں، روحانی تعلیمات جو ہیں، اور چونکہ روح اور اس کی تعلیمات کا تعلق دل سے، دل یہ صرف پمپنگ مشین نہیں ہے، اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے۔ تو آج تو اسے سائنس بھی مانتی ہے سیٹل ہارٹ کے نام سے، کہ دل کے نیا خانے میں ایک کوئی چیز سبحان ہے اللہ، بے جو شک۔ خواہشات پیدا کرتی ہے، جو آرزویں پیدا کرتی ہے، جو یہی علامہ مرحوم نے بھی کہا تھا نا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا بات، وہ مان ہے نا۔ کیا بات ہے۔ تو یہ درسگاہوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمت ہے علماء کی کہ کچھ کر تو رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہمارا نصاب تعلیم جو انگریز کے آنے سے پہلے تھا وہ ہونا چاہیے، اور ہمارے جو سکول، کالج، یونیورسٹیاں ہیں یہ ہمیں ان مدارس سے بے نیاز کر دیں۔ صحیح۔ اس نصاب کو رائٹ فرام پری پریپ اپ ٹو پی ایچ ڈی ڈیوائڈ کر دیا جائے۔
تو کتنے غیر ضروری مضامین آپ پڑھاتے ہیں. ہر بچے کو الجبرا پڑھاتے ہیں, کیا ضرورت ہے؟ ہر بچے کو جیومیٹری پڑھاتے ہیں, اسے کیا ضرورت ہے؟ ہر بچے کو ہسٹری پڑھاتے ہیں, ہر بچے کو جغرافی. بھائی جو مضامین جس میں بچہ جانا چاہتا ہے اسے وہ پڑھائے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ لازمی کر دیں. بالکل صحیح. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے, کوئی شک نہیں ہے, اس کے بغیر تو زندگی امیر ناممکن ہے. غریب چھوٹے بڑے سب کی ضرورت ہے. جب اس کو جانتے نہیں ہیں تو لوگ تقسیم ہوں گے, بالکل صحیح. فرقوں میں بٹیں گے, طبقوں میں تقسیم ہوں گے, انسان نہیں رہیں گے, مسلمان بھی نہیں رہیں گے, دیوبندی بریلوی فلاں فلاں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو. بتاؤ تو مسلمان بھی ہو, کیا بات ہے. تو صحیح آپ بات. بنا رہے ہیں لوگوں کو مختلف سٹیٹس کے, مختلف مدارج کے, مختلف قومیں ہم بن رہے ہیں, مختلف طبقوں میں بٹ رہے ہیں. تو یہ ہماری نادان. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو کافر ہیں ان کی روزی اللہ نے بند کر دی, ہوا بند کر دی ان پر, سورج بند کر دیا ہے, ہر چیز مل رہی ہے انہیں. یہ سورج ان کے لیے بھی چمک رہا ہے, تو وہ کیوں نہیں بند کرتا؟ اس نے ہر ایک کو انتخاب دیا ہے, مہلت دی ہے. بالکل صحیح. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. فرمایا میں نے کائنات سجا دی, انبیاء بھیج دیے, کتابیں بھیجی, استعداد رکھ دی. اب جو چاہتا ہے ایمان لے آئے, جو نہیں چاہتا کفر کر کے بھی دیکھ لے, حساب کے وقت پوچھوں گا. سبحان اللہ. مجھے آپ کو سوٹی لے کر لڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم عقیدہ فلانا ہونا چاہیے, نہیں تو گولی مار دوں گا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا حق حاصل ہے؟ کوئی نہیں. اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو کوئی مذہبی جھگڑا رہ جاتا ہے. نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی فوج بلانے کی ضرورت ہے کہ فرقوں میں جنگ نہ ہو؟ قطعی نہیں, بلکہ اپنی فکر لگ جائے گی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے تقسیم کر دیا. تعلیم جو ضروری تھی اسے اللہ واسطے پہ چھوڑ دیا کہ زکوٰۃ صدقات من کر مدارس میں پڑھاؤ. بالکل صحیح. بالکل اور صحیح. جو جزوی تھی, وقتی تھی, لمحاتی تھی, اس کے پیچھے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں رات 12 بجے میں نے کہا خبریں سنتا ہوں, تو اس پر وہ آتش بازی لگی ہوئی تھی. 12:30 بجے میں نے ٹی وی بند کر دیا, لیکن آدھا گھنٹہ سوائے آتش بازی کے کچھ نہیں تھا. جی ہاں, بالکل. یعنی خبریں رک گئیں, صرف آتش بازی. مجھے بتاؤ 2016 میں ہم نے کیا کمایا؟ کوئی شک نہیں ہے. ہر شہر میں لوگ مارے گئے. جی ہاں. معصوم بچے پشاور میں شہید ہوئے. وکلاء کی ایک پورا طبقہ کوئٹے میں صاف ہو گیا. کراچی میں کتنے لوگ مرے, اور جو دیہات میں اور غریب لوگ ان کا کوئی شمار نہیں. اور پھر یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک بندے کو توفیق دی, وہ ہمارے سپہ سالار آ گئے. اور اللہ کا احسان ہے کہ ایک حد تک دہشت گردی کنٹرول ہوئی, لیکن کتنی قربانیوں کے بعد کتنے فوجی شہید ہوئے, کتنے سول کے لوگ مارے گئے, کتنے لوگوں نے گھر چھوڑے. تو ہمیں یہ آتش بازی زیب دیتی تھی, یا ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دہشت گردی سے ایک حد تک تو عافیت بخشی, ہمیں ہدایت نصیب فرما, ہمارے گناہ معاف کر, آئندہ سال کو ہمارے لیے بابرکت بنا. کیا یہ مناسب نہیں؟ بالکل صحیح بات, بالکل ٹھیک بات. ہمیں کس منہ سے زیب دیتا تھا کہ اتنے شہیدوں کی لاشوں پر. اور یہ عزیز جی یہاں پہ میڈیا کی بہت بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اوور آل اگر دیکھا جائے تو اتنا نہیں تھا جتنا دکھایا گیا تھا. اگر لوگوں میں جا کے لوگوں سے مل کے, میں گیا ہوں, میں ان لوگوں سے ملا ہوں جو آج سے 4 سال پہلے بہت اس طرح کے جشن کرتے تھے, مگر اس دفعہ نہیں کیے انہوں نے. وہ ان میں شعور آ گیا, لیکن میڈیا ہمارا آج بھی وہیں کھڑا ہے, اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے. اللہ کی شان ہے, جب چیزیں بگڑتی ہیں تو جو چیز جتنی مفید ہوتی ہے اتنی مہلک بن جاتی ہے. صحیح بات. ایک انجیکشن لائف سیونگ ڈرگ ہے, لیکن جب وہ اپنی لائن کراس کر جاتا ہے, اس کی ڈیو ڈیٹ گزر جاتی ہے, تو وہ زہر بن جاتا ہے. کوئی شک نہیں. میڈیا لائف سیونگ ڈرگ ہے.
لیکن جب اسے محض دولت کمانے کے لیے استعمال شروع کیا جاتا ہے تو یہ موت کا سبب بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات. تو میڈیا بھی ذمہ دار ہے، میرا خیال ہے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہماری حکمرانوں پر ہے. شاید ہم من حیث القوم عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک ہم آخرت سے بے نیاز ہو چکے ہیں. اصل بات یہی ہے، ہمیں اگر آخرت کا خیال ہو، دھیان ہو تو احساس پھر ہی یہ نہیں نہ ہو. رہا. تو بھی یہ دونوں علم ضروری ہیں. بالکل صحیح. دل روح کا ادراک رکھتا ہے، اس کی ضروریات کو جانتا ہے. ان علوم کا مرکز دل ہے بالکل ٹھیک. جو نور نبوت سے آتے ہیں. اور یہ غلط فہمی آپ چھوڑ دیں کہ نبی صرف نماز روزہ پر. نبی نظام دنیا کفر کا زیادہ جھگڑا انبیاء سے اس نظام پہ رہا. نظام پہ رہا. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح ہے. تو عقل جو ہے وہ امور دنیا سنبھالتی ہے، بالکل ٹھیک. اور عقل دل کے تابع ہوتی ہے. بالکل دل صحیح. صحیح ہو عقل کو صحیح رہنا پڑتا ہے، پڑتا اور ہے. دل صحیح نہ ہو تو عقل بھی بگڑ جاتی ہے. اور جب دل کا اہتمام ہی نہ کیا جائے تو عقل کیا کرے. بالکل صحیح. لہذا جب تک یہ دونوں شعبے ہم برابر، بلکہ قلبی امور کو زیادہ اہمیت جب تک ہم نہیں دیتے. میں حیران ہوں ہمارے دانشوروں کو کیا ہو گیا. ہماری مائیں بانجھ ہو گئی ہیں، کوئی ذی شعور پیدا نہیں کرتی. کیا ہو گیا؟ ہر قوم کافروں کا آپ مطالعہ کر لیں، امریکہ، رشیا، چائنا، ان کا نصاب تعلیم دیکھیں. امریکہ میں بچے کو پہلے امریکی بنایا جا کہ تم امریکن ہو، امریکن کے یہ فرائض ہیں. بالکل صحیح. پھر ABC پڑھائی جائے. رشیا پہلے رشین بناتے، چائنیز پہلے اسے اپنا تعارف پہلے پڑھاتے ہیں. ہمیں کوئی نہیں بتاتا کہ تم مسلمان ہو. مسلمان. بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس عجیب طرف بات دھیان دینے نہیں کی ہے. ضرورت ہے. بالکل. جو آپ بہت بڑا اور مسئلہ ہے. دنیا کی اسٹڈی کر لیں المیہ ہے تو پاکستان کافروں کی. کے پاس تو چونکہ عقیدہ تو نہیں ہے، تو وہ قوم وطن لے کر، ان کا تو وطن ہی خدا. علامہ جی ہاں. مرحوم نے کہا تھا نا کہ یہ وطن بھی خدا بن گئے ہیں. تو وہ پڑھاتے ہیں. ہمیں بھی تو پڑھانا چاہیے بچے کو کہ تم ایک مسلمان ہو، اور مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے. تم بالکل صحیح. امن عالم کے ذمہ دار ہو. یہ نہیں کہ تمہارے گھر میں یا تمہارے ملک میں یا تمہاری قوم میں امن ہونا چاہیے. بحیثیت مسلمان تم امن عالم کے ذمہ دار ہو، اور کیا کردار ادا کر. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور کچھ سوالات ہیں میرے پاس. بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ سوالات پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے. 0333455021. اس نمبر پہ آپ ہمیں SMS کریں، آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے. اگر ہمیں آپ ای میل کے ذریعے سوال بھیجنا چاہیں تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے. کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی کچھ سوالات ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پہلا سوال محمد عتیق ہیں کراچی سے. یہ کہتے ہیں کیا تقریبات شادی وغیرہ جہاں اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام ہوتی ہیں
ان میں شرکت اس وجہ سے ترک کی جا سکتی ہے کہ تقوی کی حفاظت مقصود ہو، حتیٰ کہ اپنے بچوں کی شادی ہی کیوں نہ ہو؟ گزارش یہ ہے جی کہ دنیا میں انسان مدنی الطبع ہے، اسے مل جل کر رہنا ہے، لوگوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، تو یہ قطع تعلق جو ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو کسی چھوٹے جرم سے بچنے کے لیے بڑا جرم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ شادی میں شریک ہوں، ان قباحتوں میں شریک نہ ہوں، بالکل ٹھیک، قطع تعلق نہ کریں، صحیح، لیکن جب وہ جو خرافات ہو رہے ہیں ان میں آپ شرکت نہ کریں، وہ کرتے رہیں۔ تو اگر آپ قطع تعلق کریں گے تو یہ اس سے بڑا ایک اور جرم ہو جائے گا، تو وہ نہیں چاہیے۔ اسی طرح اپنے بچوں کی شادی ہے تو اپنے بچوں کو روکیں، نہیں رکتے تو آپ کہیں بھائی میں تو جہاں تک جواز ہے وہاں تک آپ کے ساتھ ہوں، اس کے بعد آپ جانے، آپ کا کام جانے، تو شاید اللہ انہیں بھی کوئی شرم کو حیا دے دے، کوئی لحاظ دے دے۔ آپ ہوں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ قطع تعلق کر رہے ہیں، وہ کہیں گے جو ہونا ہے وہ تو ہو گیا، آپ ادھر موج کریں، بالکل صحیح، تو اس کا نتیجہ بھی کوئی اچھا نہیں آئے گا۔ بالکل ٹھیک، تو میں تو اسے درست نہیں سمجھتا کہ قطع تعلق کیا جائے، ہاں شرکت کر کے ان خرافات میں شریک نہ ہوا جائے، یہ درست۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ خالق اوان ہے، یہ کہتے ہیں ختم شریف پڑھوانا جائز ہے؟ ختم پڑھوانا جائز ہے، جائز ضرورت کے لیے، بیمار کی شفا کے لیے، کوئی نیا مکان بنایا ہے، جائیداد خریدی ہے، گاڑی خریدی ہے، اس کے افتتاح کے لیے، کسی بھی غرض کے لیے جو جائز ہو ختم پڑھوایا جائے۔ اور ختم جو دنیا کی کسی غرض کے لیے پڑھوایا جائے اس کے لیے ختم پڑھنے والے کو کھانا دینا بھی جائز ہے، اجرت دینا بھی جائز ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہم اتنے پیسے لے کر پڑھیں گے تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ختم قرآن کی اجرت نہیں ہے، یہ اس علاج کی اجرت ہے کہ بیمار کے لیے آپ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس مکان کے افتتاح کے لیے، یا اس برکت، وہ برکت چاہیے، برکت کے لیے پڑھا رہے ہیں، جائز۔ ٹھیک ہے، مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے پڑھوانا جائز ہے، لیکن اجرت دینا جائز نہیں، نہ کھانا دینا جائز ہے، نہ پیسے دیں۔ جو فی سبیل اللہ پڑھتا ہے پڑھ کے گھر چلا جائے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک جو ہے، نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، چونکہ اجرت اس کا اجر ہو جائے گا، پڑھنا آپ کا اجر ہو جائے گا، لین دین ہو گیا، ثواب اس میں نہیں ہوتا۔ تو مرنے والے کو ثواب چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ عامر اوان ہے فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں میں ایک گناہ گار بندہ ہوں، میرا سوال ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ وہ کس فرقے کے مطابق نماز ادا کرتے تھے اور اب میں کس فرقے کے مطابق نماز ادا کروں؟ میرا سوال غلط ہو سکتا ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے تھے اور اسلام ہی کے مطابق عبادت کرتے تھے، اور آپ بھی اسلام ہی کے مطابق کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آسان سا سوال، فرقے آسان سا بیٹا جواب۔ فرقے اسلام میں نہیں ہیں، اسلام بڑا سیدھا سا مذہب ہے اور اسلام میں فرقے نہیں ہیں۔ فرقے جب آپ اسلام سے باہر نکلتے ہیں تو بنتے ہیں، صحیح، اسلام میں بالکل کوئی ٹھیک، فرقہ نہیں۔ بالکل ٹھیک، ایک فرق ضرور دیکھ لیں کہ فروعات کا فرق ہوتا ہے۔ فروعات کا مطلب ہوتا ہے تشریح، تشریح میں فرق ہونا یہ فرقہ نہیں ہے۔ مثلا کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، تو دونوں ثابت ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ترجیح کا فرق ہے، جو رفع یدین کرتے ہیں یہ زیادہ افضل ہے، جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرنا بھی، نہ کرنا افضل ہے۔ افضل ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جہاں نہ کا یہ نہیں جائز وہ کہتا ہے یہ ضروری ہے، وہ فرقہ بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو بالکل یہ ٹھیک، جو ترجیح کا فرق ہے یہ کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو باقی جہاں اختلاف آ جاتا ہے بنیادی، وہ فرقہ بن جاتا ہے۔ صحیح، تو میاں آپ اسلام پہ عمل کریں، فرقوں کو چھوڑ فرقوں کو چھوڑ دیں، بالکل ٹھیک ہے۔ محمد زید فیصل آباد سے، جو بچہ کسی سے لے کر پالا جاتا ہے کیا وہ وراثت کا حقدار ہے؟ نہیں، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ اسے دینا چاہیں تو آپ کی اپنی وراثت ہے، شرعاً وہ نہیں بنتا، نہ آپ کا نام لے سکتا ہے، نہ جب نام نہیں لے سکتا تو وراثت وراثت کیسے لے سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے،
بالکل صحیح. وہ اپنے باپ کے نام سے پہچانا جائے گا، آپ کے نام سے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بچہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی نہ وہ کیس یا مستحق وہ نہیں ہے. کر سکتا. ہاں آپ اسے دینا چاہیں، آپ اس کے نام کرتے ہیں تو ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. احمد ہے لندن سے، یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام ہم سب دوست مل کر دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور بالخصوص اس دور میں آپ سے گزارش ہے کہ اسے کبھی بند نہ کیجیے گا. کوشش کریں گے جی کہ کبھی بند نہ ہو. اللہ کرے بند نہ ہو جی. ہماری باتیں کھٹی میٹھی ہوتی ہیں، میڈیا کو ہضم ہوتی رہیں، ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. مظہر حسین ہے دبئی سے، یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور مجھے آپ کے اس پروگرام سے بہت رہنمائی ملتی ہے. حضرت جی سے میرا سوال یہ ہے کہ جو بینک والے جمع رقم پر منافع دیتے ہیں وہ حرام ہے یا حلال؟ اور اگر حرام ہے تو پھر اس رقم کو کہاں استعمال کیا جائے؟ اگر کوئی شخص اس رقم کو استعمال کر چکا ہو تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے پہلی بات تو یہ ہے کہ منافع تو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے نام رکھ لیا. کتے کا نام بکرا رکھ لینے سے حلال نہیں ہوتا، وہ سود ہے. صحیح، بالکل. اور سود حرام ہے. ٹھیک ہے. جتنا آپ استعمال کر چکے ہیں اتنا اپنی رقم سے نکال لیں. ٹھیک ہے. اور اسے الگ کر لیں. اب اگر سود کسی کے پاس ہے تو اسے ایسے کاموں پہ خرچ کیا جانا چاہیے جیسے آپ کوئی لیٹرین بنا دیتے ہیں، آپ کوئی سڑک میں استعمال کر دیتے ہیں، عوام کی گزرگاہ بنا دیتے ہیں. کھانے پینے کی چیز نہ ہو، کنواں نہ ہو، تالاب نہ ہو، ٹھیک ہے. راستہ ہو، سڑک ہو، عوامی استعمال کی چیز ہو جس میں کھانا پینا نہ ہو. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. مثلا کسی غریب کو آپ کپڑے لے دیں، دوائی لے دیں، یہ درست نہیں ہے. اسے غنم لے دیں، کھانے کے نہیں. لیکن عام استعمال کی چیز جیسے سڑک، راستہ، پل، جو سب کے استعمال میں جو چیز آ جاتی ہے، باتھ رومز، آپ بالکل اوپن لیٹرینیں بنوا دیتے ہیں، لوگوں کے باتھ روم میں آتی ہیں. صحیح. تو اس میں خرچ کر دیا جائے تو وہ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ اور سوالات ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349552021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو، انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. زید خان پشاور سے حضرت جی یہ کہتے ہیں کہ میرے خاوند اپنے بھائی کے خاندان کی بھی کفالت کرتے ہیں جبکہ ان کے بھائی جسمانی طور پر صحت مند ہیں اور جان بوجھ کر اپنے خاندان کی کفالت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے میری ضروریات زندگی متاثر ہو رہی ہیں. تو اگر ان کے بارے میں میرے دل میں برے برے خیالات آئیں اور دل میں ان کے لیے برا سوچوں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ براہ مہربانی رحمت. بیٹے جو بھائی صحت مند ہے اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، اند اللہ جواب دہ ہوگا. اللہ کریم آخرت میں اس سے حساب دیں. جو بھائی اس کی بھی ذمہ داری پوری کرتا ہے، وہ ایثار کر رہا ہے، اللہ کریم اسے اجر دیں.
سبحان اللہ. آپ کی کچھ ضروریات اگر مجروح ہوتی ہیں، متاثر ہوتی ہیں، اور آپ برداشت کریں گی تو عند اللہ اجر پائیں گی. سبحان اللہ. آپ کو بھی اللہ اس کا بہتر بدلہ دے گا. اگر آپ کڑتی رہیں گی، بدوائیں دیں گی، برا سوچیں گی تو اجر ضائع ہو جائے گا. نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، آخرت بھی جاتی رہے گی. بالکل صحیح. تو بیٹا آپ برداشت پیدا کرو. ایک بات یاد رکھو، جو آپ کا نصیب ہے وہ دوسرا نہیں لے سکتا، اور جو اس کا نصیب ہے وہ آپ نہیں لے سبحان سکتے. اللہ. اللہ کریم اسباب بناتے رہتے ہیں. تو آپ کے میاں کو اگر اس کا سبب بنا دیے تو آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے. بالکل صحیح. بالکل ٹھیک. اور چند ضروریات، کیا آپ کی ضروریات، کیا ذرا قیمتی کپڑا نہ ہوگا کم قیمتی آ جائے گا. جی ہاں. میک اپ کے سامان میں کوئی کمی آ جائے گی. لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے. گوشت نہیں پکے گا دال پک جائے گی. مرغ نہیں پکے گا بڑا گوشت آ جائے گا. کیا ہے اس میں؟ اللہ اکبر. لباس بھی آپ پہن رہے ہیں، کھانا بھی 2 وقت کھا رہے ہیں، مر تو نہیں رہے نا. تو بیٹا اسلام نام کچھ دینے کا ہے، ایثار کا ہے. میرا 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 کیا میرا ہے؟ کل قبر میں جائیں گے کیا ہوگا؟ میرے پاس آپ کے پاس وہی ہوگا جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا. سبحان اللہ. یہ آپ کو مفت کا ثواب مل رہا ہے. بے شک. جو آپ ایثار کر رہے ہو تو یہ تو زبردستی آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ الحمدللہ کہو، ذرا اپنا حوصلہ بڑھاؤ، سبحان اللہ. دل کو بڑا کرو اور برداشت پیدا کرو. بے شک. بے شک. بالکل صحیح. طالب حسین ہے پتوں کی سے، یہ انہوں نے ایک الگ سے سوال بھیج دیا. یہ کہتے ہیں کہ انسان نور ہے یا بشر؟ جی انسان بشر ہے اور نوری مخلوق سے بہت افضل ہے. نوری مخلوق ہے فرشتے. فرشتے میں معرفت الہی کی استعداد نہیں ہے، فرشتوں میں نبوت نہیں ہے. فرشتے حکم کے پابند ہیں، حاکم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں رکھتے. بے شک. اور علماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ انبیاء سارے فرشتوں سے افضل ہیں، اللہ کے مقرب بندے مقرب فرشتوں سے افضل ہیں. عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہے اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر اور عمل نیک ہو. اپنی برائی سے گر جائے تو شیطان سے بھی نیچے گر جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کا بندہ ہو تو فرشتوں سے افضل ہے کہ اس میں معرفت الہی کی استعداد ہے. نور کو یہ استعداد نوری مخلوق کو نہیں دی گئی، اور بشریت اس سے بہت افضل ہے کہ اسے اللہ نے اپنی معرفت کا شعور بخشا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. وسیم عارف ہیں رحیم یار خان سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جو مہر نبوت تھی وہ پیدائشی طور پر تھی یا پہلی وحی نازل ہونے کے بعد؟ آپ نے عجیب سا سوال کیا ہے، اور میں نے یہ سوال کہیں نہ سنا نہ پڑھا نہ آج تک میرے ہی ذہن میں آیا. لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ وصال کے بعد وہ غائب ہو چکی تھی. صحیح. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پھر اس کا ظہور بھی بیست پر ہوا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی برکات جب تک آپ اس دار دنیا میں تھے اس کے لیے ضروری تھی. صحیح. آپ کی نبوت تو ہمیشہ کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. قیامت تک کے لیے. آج بھی آپ ہی کی نبوت ہے، لیکن وجود اقدس جب تک اس دار دنیا میں تھا تب تک مہر نبوت کی ضرورت تھی. جب حضور برزخ میں جلوہ افروز ہو گئے تو انبیاء سارے قبور میں زندہ ہیں، اور برزخ کی زندگی اس زندگی سے قوی ہے. انبیاء علیہ السلام اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اپنی قبور میں زندہ حیات ہیں. صحیح. زندگی کا تعلق اس عالم سے، برزخ سے. کھانا پینا صبح و شام، گرمی سردی برزخ کی ہے. دنیا سے کا تعلق ختم ہو گیا. جیسے آپ یہاں سے برطانیہ چلے جاتے ہیں تو صبح و شام برطانیہ کے، موسم برطانیہ کے ہے، چیزیں برطانیہ کی ملیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح اس ملک میں ہے. لیکن
دنیا کی زندگی سے وہ متعلق تھی، حیات طیبہ جو وقت آپ نے بعثت علی سے عالم آب و گل میں گزارا. صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. یہ محمد سخی ساجد ہیں لاہور سے. نماز تہجد کس حد تک ضروری ہے؟ میرے بچے، اگر آپ ایک کرتا پہن لیں تو گزارا تو ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر سلوار قمیض پگڑی ٹوپی، پھر ان کا کلر میچ ہو، پھر جوتے کا کلر بھی میں کیا ضرورت ہے. آپ جتنا بڑھاتے جائیں جتنی ہمت ہے. بڑھتے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. کھانے میں آپ ایک میں نے کھایا ہے ہری مرچ توڑی اور ایک تندور کی روٹی پکڑی اور بیٹھ کر کھانا، اوپر سے ٹھنڈا پانی پی. بالکل صحیح. فرسٹ کلاس صحت مند تھے ہم. کتنا اہتمام ہم کرتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک. تو اسی طرح یہ آخرت کا سرمایہ ہے، سرمایہ ہے، کوئی شک نہیں. فرض سے مفر نہیں ہے. جتنے نوافل ہیں ان میں تہجد سر فہرست ہے، سب سے زیادہ مزیدار ہے. اور یہ جتنی آپ آخرت بناتے ہیں اس کی نوک پلک سنوارنی ہے. خوبصورت سے خوبصورت ترک بنانا ہے، میچنگ کلر بنانے ہیں، دیواروں پہ سفیدی یہ نہیں وہ کرنی ہے، دروازے لکڑی کے نہیں المونیم کے لگانے ہیں، فرنیچر یہ نہیں وہ چاہیے. یہ سارا نوافل ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کی اپنی ضرورت ہے. آپ دال روٹی بھی قناعت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. پلاؤ زردہ کھانا ہے تو کریں. جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے لذت بڑھتی چلی جائے گی. حضرت جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو سوال ہمیں اپنا SMS کر دیجئے. اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے. کوشچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.